الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہفتہ واری درس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو عنوان چل رہا تھا، جو کہ ہم نے پچھلے گزشتہ ہفتہ لیا تھا، کیا تھا وہ عنوان؟ مہمان نوازی، فضیلت اور آداب۔ ماشاء اللہ، مہمان نوازی کے آداب، اس کی فضیلت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو ہم نے جہاں پر بات ختم کی تھی وہ یہی تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے جو بات آئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جو ان کی اہلیہ نے کہا تھا کہ یہ فقط عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو اس لیے میں بناؤ سنگار سے پرہیز کرتی ہوں۔ تو پھر اس لیے انہوں نے فرمایا تھا ان کو کہ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کے پاس جو زیارت کرنے والے آتے ہیں یعنی ملاقات کرنے والے آتے ہیں تو ان کا بھی ایک حق ہے آپ کے اوپر، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو ذرا حشاش بس چست رکھا کرے، اور اسی طرح سے آپ کی اہلیہ کا بھی آپ کا حق ہے۔ تو آج ہم بنا کسی تمہید کے ہم آج آگے بڑھتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسکرین پہ اچھے سے دکھ رہا ہوگا جو میں ادھر دکھا رہا ہوں، یہ روایت۔ جی۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم ابتدائی زندگی دیکھتے ہیں، جب کہ وہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے، یعنی عام بندے تھے، یہاں پہ ہم نے جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھا کہ وہ کتنے مہمان نواز تھے، اور دیگر چیزیں ہم نے اس حوالے سے دیکھ لی۔ جب 40 سالہ عمر مبارک وہ مکہ میں گزار چکے تھے تو انہیں لوگ بہت سے القاب کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ اکثر بیشتر جایا کرتے تھے کہاں پر؟ ایک غار میں، ایک گفا میں، جسے حرا کا نام دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے، یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ وہاں عبادت کرنے جاتے تھے، لیکن میری ناقص علم کے مطابق وہ وہاں عبادت کرنے نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو عبادت کے جو طریقے تھے وہ مفقود ہو گئے تھے۔ اصلاً وہ وہاں غور و فکر اور تدبر کیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہاں ایک آدمی آ گیا جو کہ اصلاً ایک فرشتہ تھا، تو اس فرشتے نے انہیں یعنی محمد کریم علیہ السلام کو زور سے بھینچا اور دبایا، اور انہیں کہا کہ آپ پڑھیے، یعنی عربی میں کہا اقرا، یہ فعل امر ہے۔ تو جب انہیں کہا پڑھیے تو انہوں نے 3 بار ایسا کہا، اور تینوں دفعہ انہوں نے کہا ما انا بقاریون، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ان کو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق وہ جو ساری 5 سورہ الگ کی جو 5 آیتیں ہیں وہ سب ساری پڑھی، تو وہ سمجھ گئے کہ شاید مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ دہرا میرے ساتھ۔ تو بہرحال یہ جو حدیث مبارک ہے یہ کافی لمبی ہے، اگر آپ اوریجنل نسخے سے دیکھیں گے تو غالباً 3-4 ورقوں پر یہ مشتمل یہ روایت ہے، تو وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ اس کا حوالہ میں نے دیا ہوا ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب بدء الوحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1 اور حدیث نمبر 3۔ ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا ہے، ہمیں کہنا ہے اس کے بعد کیا ہوا۔ جیسا کہ میں نے لکھا ہے، جب وہ دوڑتے دوڑتے اپنے گھر اور اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس وقت گئے، لیکن آپ اس حدیث مبارک کو اور اس واقعہ کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ابھی وہ نبی اور رسول نہیں ہیں، یعنی نارمل زندگی ہے کہ وہ گئے تھے وہاں پر، تو وہ دوڑے دوڑے اپنی بیوی کے پاس آئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا گھبرا گئے تھے، انہوں نے کہا، یہاں پر دیکھ لے، لقد خشیت علی نفسی، اپنی بیوی سے کہا، یعنی سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے، میں ڈر رہا ہوں۔ کیوں آیا ایسا؟ انہوں نے کہا کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کوئی آیا غار میں جہاں آتا جاتا کوئی نہیں ہے، اور ان سے مجھے زور سے دبایا، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دے، معاذ اللہ۔ فقالت خدیجہ، تو اس کے بعد جو ہے خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں،
اب یہاں پر جو آپ کو بات اصل میں سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ اس وقت کن اوصاف اور کن ایٹیکٹس کو وہ دہرا رہی ہے، کون سی چیزیں وہ بتا رہی ہے کہ اس بنیاد پر آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ما یحزیک اللہ عبدا، آپ کا رب جو اللہ عز و جل ہے وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اب وہ اس کی لاجیکل ریزنز دے رہی ہے۔ کیا کہا؟ نمبر 1، انک لتصل الرحم، یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ صلہ رحمی سے مراد ہوتی ہے آپ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں۔ ہو گیا ایک یہ والا نقطہ۔ اب اس ضمن میں ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم آج کل اپنے رشتہ داروں کے پاس گاہے بگاہے جاتے ہیں، ان کی خبر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی بہت سارے حق ہے۔ دوسرا فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ نادروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بیچارے نہیں اٹھا سکتے، یعنی لوگوں لینے یو آر ہیلپ فل۔ تیسرا کہا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ ان کو کما کر دیتے ہیں جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ زینت باقی دن۔ اب انہی اوصاف میں ایک یہاں چیز آ رہی ہے وہ جو ہمارے عنوان سے تعلق رکھتی ہے، کیا؟ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ہمیشہ ہماتن رہتے ہیں، حق کے لیے کھڑا رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا اچھا عمدہ کردار ہے اس ہماری ماں کا جو امہات المؤمنین میں سے پہلی بیوی ہے، پہلی ازواج مطہرات میں پہلی زوجہ محترمہ ہے، ہماری مومنوں کی ماں ہے، انہیں سیبہ طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ جو چیز ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کبھی کبھار ہم چالاک ہے کہ ہم نے جو مہمان ہے وہ فلاں کے حوالے کر دیا، ہم بچ گئے، خرچہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ سیدہ خدیجہ جو ہے وہ اپنی شوہر نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ذلیل رسوا یا بے یار و مددگار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر یہ سارے اوصاف ہے، اور انہی اوصاف میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ گویا کہ عرب کے اس دور میں بھی اس صفت کو، اس بات کو بھی کافی اہمیت سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ چیز سیدہ خدیجہ کے نظر میں ایک اہم ترین چیز تھی، تبھی تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ صحیح۔ اور یہاں پر میں علاوہ اپنی طرف سے ایک بات کہہ دوں کہ اگر آپ غور و فکر کریں گے کہ آج کل جتنے بھی دنیا میں فرسٹریشن جو نا اتفاقیاں ہیں، غیر ہم آہنگیاں ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ انکمپیٹیبلٹی کہہ سکتے ہیں، نہیں ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، اگر ہوتی بھی ہے کتنی بھی محبت ہو، تب بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر، آج کل کے شوہر نے ایسا کچھ کیا ہوتا کہ وہ دور کہیں چلا گیا ہوتا، تو اس کی بیوی سب سے پہلے اس کو طعنہ زنی کرتی، اس کا جینا حرام کر دیتی اور اس کو پریشان کرتی، مزید پریشان کرتی، کیونکہ اوپر کے الفاظ دیکھیے آپ، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں بہت ڈر رہا ہوں، مجھے اپنی جان کا، اپنے نفس کا مجھے بہت ڈر ہے کہ مجھے کوئی مار نہ دے۔ تو آج کی اگر بیوی ہوتی تو وہ کہتی کہ چلسی چیٹ تو اور گسن عام انسان کو، یعنی کہ تمہیں کیا مجبوری پڑی تھی وہاں اتنا دور جانے کی، ایک تو گھر میں ٹکتے نہیں ہو، گھر میں کوئی کام نہیں کرتے ہو، اب اتنا دور جاتے ہو، اتنا اوپر، وہ بھی اتنا اوپر جاتے ہو، اب وہاں پر کوئی آ گیا ہوگا تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو اکیلی میری یہاں ہوتی ہوں، مجھے کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، کبھی میرا ہاتھ نہیں بڑھاتے ہو، کبھی مجھے پوچھتے نہیں ہو، محبت کہاں گئی، دور ختم ہو گئی، اتنے سال ہو گئے، کبھی مجھے ساڑی نہیں لائی، نہیں، اتنی تفاصیل ایک آج کل کی عورت بولتی۔ لیکن یہ آج کی عورت نہیں تھی، یہ ہماری امت کی ماں تھی، اور یہ ہماری عورتوں کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو اپنے شوہر کو دلاسا دیا اور ان کی تعریفیں کی، اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کو ایموشنلی اس وقت سپورٹ کیا۔ یعنی دیکھیے نا، ایک حدیث مبارک سے کتنے پہلو نکلتے ہیں، اگر اس کی تشریح کرنے بیٹھوں گا میں تو بہت کچھ چیزیں نکل سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا، اوپر دیکھ لیں میں نے کیا لکھا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے، تو تبھی تو سیدہ خدیجہ نے ان کی تعریف کی۔ صحیح۔ اب یہاں پر ایک اور روایت آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ سیدہ
سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول انک تبعثنا فننزل بقوم، آپ ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے مختلف جگہوں پر مبعوث کرتے ہیں، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ ہماری خاطرداری اور مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو روایت ہے اس کا تعلق اصل میں اسلام کے ابتدائی دور سے ہے، جبکہ وہاں پر عرب میں یہ چیز معمول سمجھی جاتی ہے اور ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نزلتم بقوم فامروا لکم بما ینبغی لضیف فاقبلوا۔ یہ روایت چونکہ اصل میں اگر دیکھا جائے اس کا اپنا سیاق و سباق ہے، لیکن آج کل کے دور میں بھی ہم اس کو اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں جہاں پر اس کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی بھی قوم کے پاس، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں جب جاؤ، تو جب وہ تمہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی تم کو وہ پیش کرے تو اسے قبول کیا کرو۔ یعنی میں اس کو اگر اپنے الفاظ میں بتاؤں، کو سمجھانے کی کوشش کروں میں، کہ اگر وہ آپ کو مرغا نہیں لائیں گے اگر وہ آپ کو انڈا ہی لائیں گے تو آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑنا چاہیے، ارے کیا لوگ ہیں یار، اتنا دور سے میں آ گیا تو انہیں انڈا دیا۔ اور ہمارے یہاں پر بھی جو ہم کو پہلے ہی توقعات ہوتے ہیں کہ اچانک ور کھڑا تھا، اندر سے بڑا نا وہ بہت ہی اچھی اسمیل آ رہی ہے، کیا پتہ نہیں کون سے مسالے ڈالے، کیا کیا پک رہا ہے، تو ہمیں اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے زیادہ۔ تو یعنی اگر پھر انڈا بھی دے، ساگ بھی دے، پالک دے، جو بھی سبزی بھی دے، تو انسان کا منہ انسان کو نہیں بنانا چاہیے۔ تو چونکہ ان کی استطاعت ہی تھی، تو جو بھی ہے، تو اللہ کے نبی یہ رسم فرمایا کہ فاقبلوا، تو وہ اس کو قبول کر لیا کرو، کہ وگی نہیں کیا۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، ہاں اگر اب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا سوپر والوں کی طرح، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ، تو پھر آپ ایسا کرو، فَخُذُوا، تو پھر تم لے لو ان سے حق جو مہمان نوازی کا ہے۔ یعنی آپ ان سے کہو کہ بھئی ہمارے لیے کچھ لاؤ، آپ کیا ہمیں بس صرف دعوت تبلیغ ہم نے کر لیا، مسجد میں کر لیا، تو اب کچھ کھلا پلا بھی تھوڑا سا، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو، یہ بھی دین میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب الادب، کتاب نمبر 78، حدیث نمبر 6137۔ تو یہ بھی یاد رکھے کہ جب ایسا کوئی بے غیرت ہو تو اسے کہا بھی جا سکتا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک اضافی بات بتاتا چلوں کہ چونکہ آج کل کے دور میں ہر جگہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کا زمانہ ہے، بلکہ آج تو بھرمار ہو گئی کہ آپ ہر ایک گلی کوچے میں دیکھیں گے لوگ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ٹھیلوں پر بھی ہے، آج کارٹ پہ بھی ہے، آج تو گاڑی بھی گھومتی رہتی ہے اس کے لیے بھائی کیا کھانا، بلکہ آن لائن سب کچھ دستیاب ہے۔ لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل کے دور میں یہ نہیں چلے گا۔ آج کل بھی ایسے کچھ علاقے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے ضرور جہاں پر اس طرح کی بات ضرورت ہوگی، اور ضروری نہیں کہ ہر بار ہی انسان کے پاس پیسے ہو، یا ان دکانوں پر جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں وہ صحت کے لیے بھی مفید ہو، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس پر ایک چٹکلا مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب لکھنؤ کے بارے میں ایک بات جو مشہور ہے، اس پر ان کے یہاں تو بہت چیزیں مشہور ہیں ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ ایک بار جو ہے جب یہ داماد جب آ گئے اپنے سسرال، تو سسر صاحب وہاں پر جب بیٹھے تھے تو اب ان کو بھی شاید توقع ہو رہی ہوگی کہ بھئی ہو سکتا ہے مرغ مسلم اور پتہ نہیں نان اور مرغ مسلم بریانی وغیرہ ہوگی۔ تو جب ان کو سالن، معمولی سا سالن جب پیش کیا گیا تو ان میں انڈے تھے، ہاں تو جب وہ بیچارے داماد جی تھے تو ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھئی یہ کیا، میں داماد ہوں، مجھے انڈوں کا سالن پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے اب یہاں پر مجھے اصل میں لکھنؤ کی تہذیب کا وہ بتانا ہے واقعہ کہ وہ الفاظوں کا انتخاب کیسے کرتے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے صاحب سے کہا کہ ابا جان، یہ تو آپ نے جو سالن رکھا ہے، مجھے ان کے والدین سے ملنے کا اشتیاق تھا یعنی کہ آپ نے مجھے انڈے دیے، مجھے ان کے والدین ہیں، مجھے لگا تھا آپ مرغا لائیں گے، یہ کیا لایا آپ نے۔ اب جو سسر صاحب تھے انہوں نے بھی انہی کے اعتبار سے بڑے تہذیب سے جواب دیا، کہا کہ بیٹا اصل میں یہ یتیم ہے یہ جو انڈے ہیں یہ یتیم ہے، اب آپ انہی پر اپنا دستے شفقت رکھ لیجئے، یعنی کہ میں نے مرغا ورغا نہیں لایا، کھولا پڑی بھائی ٹھول کاکر واکر نہ چنکی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی وہ آپ کو پیش کرے فقبلوا، تو اسے قبول کیا کرو۔ جنہیں کہ اگر آج کل کے دور میں کسی کو واقعی میں 53 سالن بھی رکھیں گے نا شادی میں، اور ہر ایک چیز عمدہ طریقے سے پیش کی جائے گی، تب بھی لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے جب وہ کھانے کے بعد وہ جب فارغ ہوتے تو پھر آپس میں باتیں کرتے تھے،
کیا یار تھے ناک سے کوڑتے ہیں آتا اس میں نون نہیں, اس میں نمک کم تھا, ارے کیا یار پھر آئس کریم ہی نہیں دی, کیا یہ دکھاتے اتنا بڑا بنگلہ ہے اس میں کیا, جب ہم نے اس میں ڈالا تو اس میں پیکنگ شیٹ ایسا نہیں تھا. ارے اللہ کے بندے انہوں نے لاکھوں خرچ کیا ہے, اب شکر گزاری تو کرو. تو یہ سب سے بڑی ہماری بے ادبی ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں پر بھی کچھ بھی, میں انفیکٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں شادیوں پر, اور ان شادیوں کی بات میں کر رہا ہوں ہمارے جیسے نہیں کہ جو ہم دین میں بتاتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ والی شادی جس کو آپ کہتے ہیں لیوش میرج, جو کہ بڑے وہ لوگ بے دین لوگ بھی کرتے ہیں اور کچھ نام نہاد دین والے بھی کرتے ہیں, جن میں صرف کھانے پر ہی ٹینٹ پر ہی لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے, تب بھی ایک انسان خوش نہیں ہوتا ہے, اس کے ماتھے پر بل ہوتے ہیں, ناک سکوڑی جاتی ہے, اور شکر گزاری کے الفاظ ان کے منہ پر نہیں ہوتے. تو بہرحال یہ ایک برائی ہے, یہ ایک بد اخلاقی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اپنے اس صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کہ اگر آپ کسی بستی, کسی گاؤں, کسی قریے میں سے داخل ہو جائے تو وہاں پر آپ جو بھی وہ ان کو آپ وہ لوگ آپ کو دے تو اسے خوشی سے قبول کر لیا کرے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ایک اور روایت آپ کو مل رہی ہے, وہ ہے سیدنا ابو الاحوص یعنی عوف بن مالک جو ہے رضی اللہ عنہ, عوف بن مالک بن نزلۃ الجشمی کہتے ہیں قلت, ہم نے کہا اے اللہ کے رسول, جو ایک آدمی ہے امر بھی, جو مطلب میں اس کے یہاں سے گزرتا ہوں, یعنی پوچھیں اس غیر کی نہیں کسا, میں اس کے علاقے سے گزرتا ہوں تو میرا گزر ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی میری ضیافت نہیں کرتا ہے, تو ولا یضیفنی فیمر بی, اب دیکھیے یہ سوال ہی پوچھ رہا ہے عجیب, مطلب یہ چونکہ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ تو کرے گا تو تک میں کروں گا, کھلائے گا تو کھلاؤں گا, تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میری ضیافت نہیں کرتا, اب اگر وہ بھی میری طرف سے کبھی آتا رہتا ہے تو کیا میں اس کا بدلہ لے لوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا, لا اکرہی, تو ایسا مت کر, تو یہ مت بول کہ میں اس کے علاقے میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا نہیں تھا, تو کر, یعنی تو اس کی ضیافت کر, کیونکہ تو اس کو خوش نہیں کر رہا ہے, تمہیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے. یہ روایت سنن ترمذی میں ہے, کتاب البر والصلہ, کتاب نمبر 25, حدیث نمبر 2006. تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہو کنجوس تو وہ اپنے ہی کر رہے ہو, تو اب اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ چلو یہ تو بے وقوف یہ کر رہا ہے, میں روز کے چل چھولا کھلا, چل بریانی کھلا, چل یہ کھلا, نو, یہ چیز چھوڑ دے. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے. صحیح. اچھا, اب اس حوالے سے آپ نے کچھ احادیث سنی ہوگی جو ہماری عورتوں کے منہوں پر اکثر ہوتی ہے, میں بھی سنتا رہتا ہوں, جب بھی کبھی کسی مہمان کچھ نہ کچھ بھی یاد نہیں ہوگا نا ان کو اس تعلق سے کہ مہمان نوازی کا کیا اسلام میں حکم دیا گیا ہے, کم سے کم یہ بات تو ان کو معلوم ہوتی ہے. اسکرین پر دیکھ لے, کہا جاتا ہے اپنے کو, وہ اپنی زبان میں لوگ بولتے ہیں, یہ چونکہ میں آپ کو اوریجنل والا دکھا رہا ہوں, کہ اذا دخل الضیف علی قوم دخل برزقہ, کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی جگہ جاتا ہے, مطلب مہمان بن کر جاتا ہے, تو یاد رکھے وہ اپنا رزق ساتھ لیتا ہے. یہ سنتے ہو نا آپ لوگ. وَإِذَا خَرَجَ, اب جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو خرج بمغفرۃ ذنوبہم, تو وہ ساتھ میں کیا کرتا ہے, وہ ان کے گناہوں کو بخشا کے جاتا ہے. یعنی اس کے آنے کی اتنی آمد ہے, اتنی خوشی ہے, اتنی فضیلت ہے. کہا جاتا ہے کہ جب وہ پھر جاتا ہے تو اس سے جو وہ گھر والے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے لیے جو اتنے سارے ڈشز تیار کیے ہوتے ہیں, تو ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر لیتا ہے. اس کو دیلمی نے اس کو جو ہے لایا ہے, اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلسلہ احادیث الضعیفہ میں ذکر کیا ہے, جلد 6 صفحہ 62 اور حدیث نمبر 2547. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے یہ بات, یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے کہ مہمان کا ہمیں اکرام کرنا چاہیے, عزت کرنی چاہیے, اس کا احترام کرنا چاہیے, اس کا حق ہے. لیکن یہ بات کہ وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اس کو گناہ بخش نہیں, ایسے الفاظ جو ہے یہ ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, دوسری اس حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے, کہا جاتا ہے اذا اراد اللہ بقوم, اب جب اللہ تعالیٰ کسی اذا اراد اللہ بقوم خیرا اہدی الیہم ہدیۃ, کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی قوم کے ساتھ کسی بھی خیر بلائی کا ارادہ کر لیتا تو ان کو ایک تحفہ دیتا ہے. اب وہ تحفہ کیا ہے, الضیف یعنی مہمان یعنی گیسٹ, ینزل برزقہ ویرتحل وقد غفر اللہ لأہل المنزل, جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے, اور جب وہ وہاں سے پھر واپس جاتا ہے تو یاد رکھیے جو اس کے
جو وہ گھر والے ہوتے ہیں نا جہاں پر وہ رکا ہوا تھا تو ان کے سارے گناہ وہ بخشا کی جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بخشا دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ روایت بھی ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ یہی صحیح الجامع میں دیکھ سکتے ہیں، شیخ البانی اس کی تحقیق مطلب پوری وہاں پر تفصیل بتائی ہے کہ کیوں ہے کیا ہے وغیرہ، جو ہم یہاں پر نارملی بیان نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو روایت ہمارے پاس ہوتے ہیں، یعنی جن کو ہم مشہور ہمارے زمانے زد ہوتے ہیں وہ روایتیں، تو وہ روایتیں درست نہیں ہیں۔ اچھا، اس بارے میں ایک اور روایت ہے، یہ تو بالکل ہی جس کو ہم کہیں گے کہ ویری ویک، ایکسٹریملی ویک، یعنی ضعیفاً جداً ہم نے اس کو لکھا ادھر ہے، لکھا تو میں نے ہے لیکن محدثین نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ ان اسرع صدقۃ تصعد الى السماء ان يصنع الرجل طعاما طیبا ثم یجمع علیہ ناسا من اخوانہ، کہتے ہیں کہ سب سے تیزی والا جو صدقہ جو جاتا ہے، انہیں اس کا جو ثواب ہوتا ہے آسمان کی طرف جو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ تیار کرے، غذا کرے اور پھر وہ جمع کرے لوگوں کو، یعنی اخوانی ہی سے یہاں مراد ہے اپنے بھائیوں سے، لیکن مراد ہے اپنے دوستوں کو جو احباب اقارب، چلو بھائی آج میری طرف سے میں آپ کو کچھ کھلاتا ہوں۔ تو جب وہ ایسا کرتا ہے تو یہ اس کا یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اوپر چڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی جو ہے روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف جداً ہے، یعنی بہت زیادہ کمزور ہے یہ۔ اس کو ابن ابی دنیا نے، یہ نام یاد رکھے، ابن ابی دنیا، یہ ایک عالم ہے، انہوں نے کتاب الاخوان میں اس کو تذکرہ کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے یہ روایت بھی ضعیف ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ آخری والی اس میں روایت یہی ہے کہ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس القوم قوم لا ينزلون الضيف، سب سے بدترین قوم وہ ہے جو مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں لایا ہے، حدیث نمبر 9143۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے 4 روایتیں آپ کو بتائی، یہ چاروں روایتیں صحیح نہیں ہیں، اگرچہ مہمان نوازی کے ہمیں اپنے آداب ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مرحلے کی اور، جو کہ میں نے اوپر لکھا ہے، میزبان کے آداب۔ اب یہاں پر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، یہ جو میزبان کا لفظ میں نے لکھا ہوا ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کے گھر پہ مہمان آئے ہیں، ہوسٹ۔ میزبان کے آداب۔ اب جو میزبان ہے اس کے لیے ہم کچھ ایسی باتیں میں نے لکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے بھی بہت سارے تفاصیل ہے، میں کوشش کرتا ہوں بس کو مختصری بتاؤں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو سیدنا ابو سعید خدری ہے رضی اللہ عنہ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا۔ بہت زبردست بات ہے یہ۔ آج کل ہماری سہیلیاں ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کسی کے ساتھ جو جب دل لگتا ہے، چاہے پھر وہ کیسا بھی ہو، ہم کہتے ہیں چل بھائی فلاں جگہ جائیں گے، ہم آج آئس کریم کھائیں گے، چلو بھائی ہمیں آپ کو یہ کھلاتا ہوں یا کھلاتی ہوں۔ اس تفریق کے بغیر ہی کہ وہ انسان کیسا ہے، اس کا اخلاق و کردار کیسا ہے، اس کا ایمان و عقیدہ کیسا ہے، بس یہ مشہور آدمی ہے اس کو ایسا کر لے۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید نے فرمایا کہ لا تصاحب، تمہارا کوئی دوست نہیں ہونا چاہیے، الا مؤمنا، لیکن ہونا چاہیے وہ ایک مومن، یعنی واقعی میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا جو ربط ہے، ملنا جلنا جو ہے، جس کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہو وغیرہ، جس کے ساتھ آپ کا دلی رجحان ہے، وہ مومن ہونا چاہیے، وہ کوئی فاسق و فاجر، جھوٹا اور مکار اور فریبی نہیں ہونا چاہیے، چرس اور بھنگ پینے والا نہیں ہونا چاہیے، بے پردہ اور باقی غلط کام کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا جو کھانا ہے نا وہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن وہی کھانا چاہیے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اب اس سے یہاں ہم کو واضح بات ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے کالج یونیورسٹی میں جب ہم کینٹین میں لوگ جاتے ہیں، یا ہمارے دفاتر میں جب بھی لوگ کھاتے ہیں، یا ایون شادیوں پر یا پکنک جاتے ہیں، اس کو براڈر سینس میں بھی لے لے، کسی کے ساتھ ٹریول بھی کرتے ہیں، کسی کو دور سے ہم جب دعوت بھی دیتے ہیں تو انہی کو ہم دعوت دیتے ہیں جس کے ساتھ ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، دنیائی فائدہ ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ ہماری برابری ہوتی ہے۔ ہم اس وقت یہ چیز نظر انداز کر لیتے ہیں کہ جس کو میں انویٹیشن دے رہا ہوں، دعوت مدعو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا واقعی میں وہ متقی پرہیزگار ہے؟ اور جو بیچارے ہوتے ہیں ان کو تو صرف اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہ چلو بھائی ابا کا جنازہ پڑھو۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں ان نیک انسانوں کو بھی نہیں بولنا چاہیے، چاہے پھر اچھے مواقع آتے ہیں، رمضان ہو، عید کا دن ہو، یا
اس کے علاوہ بھی ہمارے جو جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں اٹس ناٹ نیسسری اٹ ول بی کلوز ریلیشنز، جو بھی ہمارے نظر میں متقی پرہیزگار ہو جن کا ہم ادب و احترام کرتے ہیں تو ان کو ہم ہدیہ بھیج سکتے ہیں، ان کو کھانا دے سکتے ہیں۔ اب جس کی جتنی دوری اور فاصلہ ہے یا نزدیکی ہے تو اسی حساب سے وہ دار مدار رہے گا، کیونکہ یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ سنن ابی داؤد میں ہے کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4832، اور اسی کے علاوہ سنن ترمذی میں ہے کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2395۔ تو یہ جو ہمارا کھانا پینا ہے اس کے زیادہ حقدار وہی ہے وہ جو نیک ہو۔ ہاں کبھی کبھار ہم کسی کافر کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس کے اپنی رولنگز الگ ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمن میں یہ روایت آئی ہوئی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے ہو یا کچھ اور معاملات ہو، تو اس وقت ہم زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بڑے وڈیروں کو، بڑے منسٹروں کو، جو جن کی یہاں عزت ہوتی ہے، لوگوں کے یہاں وہ منسٹر ہے یا یہ چودھری ہے، یہ پردھان ہے یا کچھ ہیں، تو انہی کو بلایا جائے۔ ان کی مونچھیں بھلے ہی جو ہے منہ میں جائے، ہونٹ اوپر کا دکھ نہیں رہا ہے سکھوں کی طرح، لیکن بھئی یہ مشہور لوگ ہیں۔ ہاں جو بیچارہ نیک آدمی ہے تو اس کو کونے میں بٹھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ تو لو سٹیٹس کے لوگ ہیں، ان کو کیا، ان کو تو بلاتے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، یہ جو ولیمہ ہوتا ہے، ولیمہ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے نا ایک عورت کے ساتھ، تو اس کے بعد وہ مرد جو ہے یعنی دولہا ہوتا ہے، براجگروم ہوتا ہے، وہ اس شکرانے کے طور پر لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل نے مجھے جوڑا تھا کیا، تو چونکہ اس شکرانے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اور اسی دعوت کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے یہ ولیمہ کی دعوت جو ہے نا یہ مرد کی جانب سے ہوتی ہے، نہ کہ عورت کی جانب سے، ٹھیک ہے، ہم اس میں بھی الٹا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ شر الطعام، شر ہوتا ہے ورسٹ آف دا فوڈ از، کون سا والا، سب سے برا جو کھانا ہے نا وہ اس ولیمہ کا کھانا ہے، یمنعها من یأتیہا، وہ والا ہے انہیں روک دیا جاتا ہے جو کہ اس کی رغبت رکھتے ہیں، جن کو آنا چاہیے، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَن يَعْبَاهَا، اور انہیں بلایا جاتا ہے جو کہ اس کی رغبت نہیں رکھتے۔ یعنی اگر بیچارہ ہم کہیں گے جو ایک غریب ہے، جو بیچارہ کبھی کبھار مہینہ اور 1.5 مہینہ یا 2 مہینے کے بعد ہی وہ بیچارے گوشت کے اس بوٹی کا دیدار کرتا ہے، اس کے گھر میں اس طرح کے کھانے مرغ مسلم وغیرہ یا پنیر اور اس طرح نان بریانی یا پھر وہ نہاری وغیرہ نہیں پکتی ہے، تو وہ بیچارہ زیادہ مستحق کہ اس کو اگر بلا لیا جائے تو وہ بھی شکران اللہ کا شکر ادا کرتا اور وہ بھی اس سے سرفراز ہوتا، لیکن اس سے تو روک دیا جاتا ہے، اس کو تو بلایا نہیں جاتا کہ پتہ نہیں ہماری مجلس اور ہمارے اسٹیٹس کو خراب کر لے گا، اور انہیں بلایا جاتا ہے جو کہ جنہوں نے اتنا کھایا ہوا ہوتا ہے، پہلے ان کا پیٹ چلتا ہے پھر وہ چلتے ہیں، تمہیں سا یاد رمزنے پر ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی تو زیادہ نہیں کھانا گوشت، ورنہ تمہیں جو یورک ایسڈ ہے، گاؤٹ ہے، تمہیں مزید پریشانی ہو سکتی ہے، ان کا فیٹی لیور پہلے سے ہی ہے، تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں، لیکن انہی کو کہا جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے مزار ایسا کرنے بھی آکھیک بھائی میں مر جاؤں اگر تو نے دوسرا ٹکڑا اور بوٹی نہ کھائی، وہ کہتا ہے بھائی مجھے پرابلم ہے میادے میں، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تسلی نہیں ہوگی، آپ کو کھانا پڑے گا، یہ نہیں، یہ آپ دیکھیے ہمارے ماحول میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وَمَن لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، اب جس نے اس دعوت کو، اس انویٹیشن کو قبول نہ کیا، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح، تو ان احادیث کی بہت شرح ہو سکتی ہے، تو اگر میں اپنی نیٹیو زبان میں اس کو بولتا تو زیادہ اچھے سے بولتا، تو اردو میں تو مجھے رکاوٹ ہی آتی ہے، الفاظ نہیں اچھے سے آ جاتے ہیں مجھے ذہن میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم میں ہے، کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1432۔ اچھا انہی الفاظوں سے ملتے جلتے ایک اور روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور حدیث نمبر 5177، اور سنن ابی داؤد کی بھی روایت ہے۔ اس میں اب یہاں پر غور کرے، اوپر دیکھے، پہلے یہاں پر تھا ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا، نیچے دیکھے یہاں ہے ابو ہریرہ نے کہا، ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا نہ یقول، وہ کہا کرتے تھے کیا، شر الطعام طعام الولیمہ۔ اس لیے میں نے ان دونوں روایتوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہوا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، میں نے اس سے پہلے جو ہے اس کی تفصیل بتائی ہے ہمارے وہ شادی والے دروس میں، پھر بھی یہاں پر تھوڑا سا میں اشارہ دیتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہی نہیں ہے، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ ابو ہریرہ خود سے کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ یہی ہے، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء،
تو وہی سب سے برا کھانا ہے ولیمے کا، جس میں امیروں کو تو بلا لیا جاتا ہے، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاء، اور جو فقیر ہے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو ترک کیا جاتا ہے، ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، جس نے دعوت کو رد کیا تو فقط اچھا یہاں پر یہ دیکھیں جو ادھر لکھا ہے نا وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ، جس نے دعوت کو قبول ہی نہ کیا، اس کو رد کیا، یہ کون سی دعوت ہے؟ یہ مشروع دعوت ہے، یعنی کہ جو واقعی میں دین اسلام کی نظر میں جائز ہے۔ یہ وہ دعوت نہیں کہ بھئی آج 27 رجب ہے، 15 شعبان ہے، ابا کی برسی ہے، چہلم ہے، برسی ہے، یا پھر تیجا ہے، سویم ہے، چوتھا ہے، یا میلاد شریف ہے، مولود شریف ہے وغیرہ، یہ وہ ساری بدعات و خرافات کی دعوتیں نہیں ہیں جو کہ بدعات میں ہے شمار ہوتی ہے۔ ان دعوتوں کا رد کرنا ہی ثواب ہے۔ یہ اس دعوت کی بات ہو رہی جو مشروع ہے، جیسے کسی کی یہاں شادی ہے اور اگر مرد والا پکار رہا ہے، مطلب وہ دعوت دے رہا ہے کہ بھائی ہمارا اس طرح شادی کا معاملہ ہے، تو اس نے اگر ولیمہ کی دعوت کی تو الحمدللہ آپ قبول کر سکتے ہیں، اور کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں بھی پھر ایکسیپشنز آ جاتے ہیں کہ اگر وہاں پر بھی وہی ڈول پاشیا ہو، پھر ڈی جے ویجے لگا ہو، تو اور سب لوگ اکٹھے مل رہے ہیں، جل رہے ہیں، تو یاد رکھیے پھر وہاں پر بھی اگر آپ وہ ترک کرتے ہیں وہ دعوت، تو اس میں بھی آپ کے لیے گناہ نہیں۔ بہرحال ہر ایک چیز کی اپنی تفاصل ہوتی ہے، یہاں پر میں عمومی طور پر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مہمان کا استقبال کرنا۔ اچھا، جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے نا، تو ہمارے اب میں عمومی کچھ باتیں کہہ رہا ہوں جس میں اب آپ کو یہ فرق کرنا ضروری ہے، امتیاز کرنا ضروری ہے کہ ہم کچھ کہیں پر جب ہم کچھ چیز بتاتے ہیں استثنائی طور پر، تو یہ لاگو جو ہے نا، اس کا اطلاق ہر ایک انسان پر نہیں ہوتا، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب خاص کر یہ ان کے گھروں میں ہوتا ہے جن کے یہاں قلت ہو، تنگ دستی ہو، اگر ان کے یہاں کوئی مہمان آ جاتا ہے یا آنے کی اطلاع دی گئی ہو تو وہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کے مرد اور عورتیں دونوں ہی یہ کہتے ہیں اے یار اس کی کمبخت شامت، اس کو آج ہی آنا تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں، ایسا رد عمل وہاں کی جانب سے ہوتا ہے کہ سامنے تو وہ رکھتے ہیں، پھر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، اور ان کا وہ واقعی میں ان کا والہانہ استقبال بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہے وہ کہتے ہیں لما قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ اس کا بھی اپنا ایک سیاق و سباق ہے، اس کا اپنے کانٹیکسٹ ہے کہ وہ جو وفود آتے تھے لوگ وہاں پر، انہیں جب لوگ جنگ کرنے کے بجائے جب اسلام ہی قبول کر لیتے تو ان کو شرف و منزلت دی جاتی تھی۔ تو عبد قیس جو ہے وہ ایک وفد جب آ گیا تو اللہ کے نبی نے خود ان کا ویلکم کیا، اور یہ الفاظ بھی عربی میں جو ہے یہ ہم آج انگلش میں اس کو ویلکم ہی کہتے ہیں، مرحباً، ویلکم۔ اگرچہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس پر ہم 15-20 منٹ دے سکتے ہیں کہ یہ مرحباً کیسے آیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں اہلاً و سہلاً، کبھی اہلاً بھی کہا جا سکتا ہے، کبھی اہلاً بک بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال حدیث میں یہ ہے مرحباً بالوفد الذی جاؤ، یعنی مرحبا ہو، ویلکم ہو، خوش آمدید ہو، استقبال ہو ان لوگوں کے لیے، اس وفد کے لیے جو لوگ آئے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ الفاظ میں نے اس کو حذف کیا ہے، ہمارے لیے اتنا جاننا ضروری ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 6176۔ یہاں سے ہم کو معلوم ہوا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے تو اس کا واقعی میں استقبال کر لینا چاہیے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ان کی بیٹی جب آتی تھی ان کے پاس، بالخصوص سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو وہ اس وقت خوشی سے وہاں انہیں کھڑے ہوتے تھے، ان کو استقبال کرتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ تھا اپنی بیٹیوں سے ان کا پیار۔ تو یہ بھی ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بھائی مہمان آ گیا، نہیں میں گیم کھیل رہا ہوں، مہمان آ گیا، ارے اس کو آج ہی آنا تھا، آج تو چھٹی کا موسم تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو جیسے کھانا، اب بہرحال یہ بھی میں سمجھتا ہوں جب کسی کے گھر میں کھانا آتا ہے تو مرد لوگ تو صرف آرڈر کرتے ہیں، ذرا چٹنی لانا، او حلوہ ہو گیا تیار، وہ تو بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہ یہاں وہاں کے گپے ہاک ہوتے ہیں۔ لیکن بیچاری جو عورت ہوتی ہے، چاہے پھر وہ بیمار ہو یا کیا ہو، تو اسی بیچاری کو سب کچھ ٹھیک کرنا پڑتا ہے، انہیں سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے۔ پھر وہ بیمار بھی ہو تو اگر کہا بھی جائے کہ بھائی بیمار ہے تو کہتے کہ بھائی میں بھی تو بیمار ہوں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور ہمارے مردوں اور عورتوں کو عقل دے اور ہمیں ہمت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو یاد رکھیں اس میں جو اب ایک ادب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں تو وہاں چھوٹے بڑے بزرگ اور مرد عورت جب ساتھ میں ہو، مطلب
سب لوگوں کا ہی آنا ہو تو یاد رکھیے کہ پہلے ہمیں بڑوں کو دینا چاہیے، اس کے بعد چھوٹوں کو دینا چاہیے۔ ہاں اب ایسا کبھی ہوتا ہے کہ جب آپ دیر سے دیتے ہیں نا کن کو، بڑوں کو، تو بیچارے جو چھوٹے بچے اگر زیادہ ہے تو اگر وہ رو رہے ہیں بھوک کے مارے یا ان کو نیند آ رہی، تو اس وقت پہ آپ انہیں انفرادی طور پر الگ سے دے سکتے ہیں، دیٹس این ایکسیپشنل کیس۔ لیکن عمومی طور پر اگر وہ کھا رہے ہیں تو پہلے بڑوں کو دینا چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سقا قال ابدعوا بالکبیر او قال بالاکابر، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب بھی کبھی کچھ پلانے کا ارادہ کرتے ہو کسی کو، پانی سانی وغیرہ، تو اس وقت وہ حکم دیا کرتے تھے کس چیز کا؟ ابدعوا بالکبیر، بڑوں سے ابتدا کرو، یعنی جو پہلے بڑے ہیں انہی کو دے دو، یا یہ کہا کہ او بالاکابر، جو بزرگ ہیں ان کو دیا کرو۔ یہ مسند ابی یعلا میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2425 اور اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اگر اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے ہو نا، تو جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بھی اس کا ادب سکھانا چاہیے کہ پہلے کیسے کھانا ہے، یعنی کہ آپ پورا ہاتھ مت گھماؤ اپنے اس پلیٹ میں اور بسم اللہ پڑھ کے پڑھو کھاؤ، تو پھر وہ جب اس طرح کھیلتے رہتے ہیں تو ان کے منہ سے جو ہے چاول گرتے ہیں، تو پھر پچمان ڈالا وغیرہ۔ ایک اور روایت اس ضمن میں آتی ہے کہ جو صحیح بخاری میں ہے، کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 5619، کہتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی باللبن قد شیب بماء وعن یمینہ اعرابی وعن شمالہ ابو بکر، کہتا ہے کہ جب ان کو دیا گیا، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے ان کو دودھ پیش کیا گیا، تو ان کے یہاں بالکل جو ہے ان کے بالکل دائیں طرف ایک دیہاتی بیٹھا تھا، ایک گاؤں کا آدمی بیٹھا تھا۔ اعرابی اصل میں کہا جاتا ہے اس انسان کو جو بہت دور دراز علاقے کا ہو، جو گاؤں سے تعلق ہو، یعنی جس کے اندر وہ اتنے زیادہ آداب نہیں ہوتے ہیں، جو بیچارہ ایک سیدھا سادہ ہوتا ہے، جو آداب سے بہت کم اس میں ہوتے ہیں وہ۔ بہرحال تو ان کے جو بائیں طرف سے تھا وہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں فشربا۔ جی سر، فا کا مجھے نہیں پتا، بٹ شریبا کا مطلب اس نے پیا۔ فا ہوتا ہے پس، تو یا سو، تو اب ہوگا پس اس نے پیا، تو یہ شریبا اس نے پیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شریبا اس نے پیا یعنی کس نے پیا؟ اللہ کے نبی نے پیا۔ ثم اعطى الاعرابی، اس کے بعد دیا گیا اعرابی کو، یعنی جو رائٹ سائڈ میں تھا۔ وقال، اور پھر سوال فرمائے علی ایمن، الایمن یعنی دائیں سے دے دو۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر آپ غور کریں گے کہ دائیں سے تو ایک عام سا ایک آدمی تھا جو گاؤں کا تھا، لیکن بائیں طرف کون تھا؟ ابو بکر صدیق۔ ہونا تو یہی چاہتا کہ پہلے ابو بکر کو دے دو، لیکن ہی واز سٹنگ ویئر؟ ان دا لیفٹ سائڈ۔ سو سنت یہ ہے کہ دائیں طرف سے دیا جائے، اگرچہ دائیں طرف سے ہمارے یہاں پھر کم تر انسان ہی ہو تو دائیں طرف سے بڑا ہی کوئی کیوں نہ ہو، لیکن جب ڈاکٹر صاحب اگر بائیں طرف سے بیٹھے ہو تو دائیں طرف سے اگر عالم صاحب بیٹھے ہو تو عالم صاحب کو بیچارے کو پتہ نہیں پانی کا بھی کوئی پوچھے گا، ڈاکٹر صاحب کو دے دو، ہے نا؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب ایک واقعہ تھا بہت خوبصورت، اس کو ہم آج نہیں بولیں گے کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، یہ بہت زبردست واقعہ تھا، اس سے ہم کو بہت سیکھ ملے گی باذن اللہ تعالی۔ اس کو ہم اپنے اگلے سبق میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہیں تک ہم آج کی اس بات کو رکھیں گے کہ ہم نے کہا کہ اسلام میں مہمان نوازی کے بہت سارے آداب ہیں، یہ ایک نیکی کا کام ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا لیکن موٹی موٹی باتیں بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو انہی چند باتوں پر میں آج کی اس نشست کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔